اس کی کنٹینیوشن میں بات کروں گا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ رات کو اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سڈنلی یو تھنک یار آئی ول لوز مائی وے نمبر 1، یا پھر رات اتنی ہوگی ہوئی ہے کہ اس اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ واٹ ول یو ڈو؟ ایک نارمل بندہ کیا کرے گا؟ عقل مند آدمی جو ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنے عقل مند آدمی کی مثال یہ دی ہے کہ وہ ہی ول فال بیک ٹو ہز ہاؤس. یار آج رات کو نہیں، پھر دیکھوں گا میں نے کیا کرنا. تو بیسکلی ایونچولی میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کئی چیزیں نا کتاب مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے ان کو آپ اپنی لائف پہ امپلیمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام از آر ہاؤس. ہم اس سے جتنا دور جائیں گے اتنی گمراہی میں پڑتے جائیں گے، اتنی ہماری جو ہے نا راستے ہمارے گم ہوتے چلے جائیں گے. وی ہیو ٹو فال بیک ٹو آور بیسکس. اور بیسک ہمارا کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یہ کتاب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. اور جب تک ہم اس بیس پہ فال نہیں کریں گے، آپ دنیا کا جو مرضی نظام لے آئیں، آپ دنیا کا جو مرضی کامیاب سے کامیاب طریقہ لے آئیں، یو کین ناٹ بی سکسیسفل. وی آر ان اے اسٹیٹ آف اے وار ود ہوم؟ نعوذ باللہ، حضور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سود کی شکل میں. وی آر اکارڈنگ ٹو دا حدیث رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. آج اپنے جا کے کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، رشوت کے بغیر کام ہوتا ہے؟ آج ہم رونا ڈالتے ہیں کس چیز کا؟ کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں. تو اللہ تو نہیں حالات بدلیں گے جب تک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے تم خود حالات نہیں بدلو گے، میں تمہارے حالات نہیں بدلوں گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جنرل ڈسکشن میں، ڈرائنگ روم ڈسکشن میں یا کلوز ڈور کے پیچھے ڈسکشن میں کتنی دفعہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ملک کے حالات ایسے، ملک کے حالات ویسے، کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ یار اس چیز کا سلوشن الیکشن ہے، اس چیز کا سلوشن کسی صحیح بندے کو لانا ہے. کسی صحیح بندہ آئے گا کیسے؟ عوام کیسی ہے؟ صحیح بندہ تو آئے گا ہی نہیں. نمبر 1 یہ تو اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، ضابطہ ہی نہیں ہے. جس ملک میں کہ ایک حصے میں قرآن کے ساتھ عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جہالت کی انتہا یہ ہے، اس ملک میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ڈو یو تھنک دس از پاسبل؟ جس ملک میں جس غلامی کی زنجیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفراسٹرکچر پہ محنت نہیں کی تھی، انہوں نے ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنائی تھی، انہوں نے انسانوں پہ محنت کی تھی. اور جب انسانوں پہ محنت کی تھی تو پھر حضرت صدیق اکبر جیسے عظیم ترین انسان نکلے، who is the best after all the انبیاء. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق جیسے ایڈمنسٹریٹر نکلے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی جیسے سخی نکلے، اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ جیسے بہادر شیر نکلے. اینڈ لمبی لسٹ ہے، مطلب کہ صحابہ کی لسٹ نیور اینڈنگ ہے. آپ نے ڈرائنگ روم ٹاکس میں کتنی دفعہ سنا ہے یہ بات کہ یار میرے بھائی پاکستان کا ایک حل ہے، اللہ سے رجوع کر لو، استغفار کر لو، گو بیک ٹو یور بیسکس. کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ میں اور آپ اکثر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، ملک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن unfortunately we are not one inside one room, not one inside one factory, not one inside one city. تو میں نے اور آپ نے اپنے باہر والے جو مسلمان بھائی ان کا کیا مدد کرنی ہے؟ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میری دنیا سنور جائے، میری دنیا بہترین ہوتی چلی جائے. میرا تھاٹ پروسیس اتنا
جو ہے نا سیلفش ہے اور اتنا سیلف سینٹرڈ ہے کہ میں صرف اپنا سوچتا ہوں. آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث جیسے پڑھی تھی کہ وہ مسلمان کی جس کا مفہوم ہے کہ وہ مسلمان کی پراپر وہ ہو ہی نہیں سکتی جو اگلے دن یہ نہ سوچے صبح کہ آج میں امت مسلمہ میں کیا بہتری لا سکتا ہوں. آج ہم کھیل تماشوں میں پڑے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت قریب آ گئی اور ہم کھیل تماشوں میں پڑے ہیں. ہماری بندوں کو جو ہمارے میل یا جینڈر ہے اس کو کمانے اور گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، اس کے اوپر وہ امپوز کر دیے جاتے ہیں. ہماری فیمیلز کو دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ملتی. آج میرے بھائی جس دشمن سے ہمارا سامنا ہے نا وہ ہم خود ہیں. نمبر 1 پہلا دشمن ہم خود ہیں اپنے، نمبر 1. پھر ہم باہر کے دشمنوں کو دیکھیں گے. کتنے لوگوں نے اجتماعی استغفار کی پاکستان کے حالات کے بعد؟ آپ کے سامنے استغفار. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں استغفار کے کیا فائدے ہیں؟ 9 تو اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، 4 حدیث میں آتے ہیں. مجھے اب سارے یاد نہیں ہے لیکن میں چند بیسکس آپ کو بتا رہا ہوں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، نمبر 1 مجھے رزق ملتا رہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ ڈر اس وقت ہمارے اندر کس چیز کا ہے؟ قیامت واللہ قیامت سے زیادہ رزق کا ڈر ہمارے اندر ہے اس وقت سب سے زیادہ. ویئر ایز رزق از پرومسڈ، لیکن قیامت کا فیٹ پرومسڈ نہیں ہے. ڈے آف ججمنٹ میں آپ کا فیٹ پرومسڈ ہے کہ یار آپ جنت میں جائیں گے، لیکن رزق آپ کو اس وقت لکھ دیا گیا ہے when you were in the womb of your mother at the 4th month. وہ پرومسڈ ہے، لیکن میری فکر رزق کے پیچھے زیادہ ہے اور قیامت کے پیچھے یا روز محشر پہ کم ہے. آپ مجھے سچی بات بتائیں کیا ایسا نہیں ہے؟ رزق ہر وقت ایک ہی ٹینشن، مال 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 جمع کر لوں میں بس. ٹھیک ہے آپ رزق حلال تلاش کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ الحمدللہ اچھا گزارا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. آج پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ میسر نہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں استغفار کرو میں تمہارا رزق بڑھاؤں گا، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں بیٹا چاہیے. انفارچونیٹلی سوسائٹی کا ایک اور المیہ ہے. اللہ رب العزت کو کیونکہ انسان کی فطرت کا پتہ تھا کہ میرے جیسے لوگ بھی آئیں گے بعد میں، تو اللہ نے کہا استغفار کرو میں تمہیں نارینہ اولاد دوں گا. ویراز ہمارے مسلمان بہن بھائی ٹکرے مارتے ہیں جا کے کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی کے پاس کہ یار مجھے کیا مل جائے، بیٹا مل جائے. نعوذ باللہ. بیٹا تو وہ نہیں دے سکتا، بیٹا دینے والا تو اللہ ہے، اور وہ بتا رہا ہے راستہ استغفار کا. اچھا پھر میرے اگر کام بگڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ استغفار کا میں تمہارے کام وہاں سے بناؤں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے اگر تم استغفار کرتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ استغفار کرتے تھے دن میں. کس چیز کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نعوذ باللہ کون سا کوئی بیگیج تھا؟ معصوم تھے. میں اور آپ اپنا انالیسس کریں تو آج میں اور آپ دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ خدا کی قسم 15 دفعہ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شاید ہم کرتے ہیں، شاید منیمم ریکوائرڈ جو ہے 5 نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ 3 دفعہ استغفار پڑھ لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کبھی اہتمام سے اللہ کا ذکر استغفار کوئی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے نیچے سے خزانہ، اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، جس میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے 300 درجے ہیں اس کے. اگر آپ اس کو اور 300 درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر سے غم دور کر دیا جائے گا.
इन चीज़ों का सहारा हमने लेना नहीं, हम समझते हैं ये सिर्फ किताबी बातें, नाउजुबिल्लाह। तो फिर मेरे भाई मुझे बताएं कि हमारे यकीन में और कुफार मक्का के यकीन में, कुछ कुरैश मक्का के यकीन में कितना फर्क है। आज किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, वो जिंदा दरगो कर देते हैं, ये रावी के पुल में फेंक देते हैं। आज किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, वो जिंदा दरगो करते थे, ये जाके ईदी सेंटर में दे जाते हैं। आज किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है, ये जिंदा दरगो करते हैं। हम क्या करते हैं? रबिश कैन में फेंक देते हैं। जहालत की इंतहा इस मुल्क की ये हो चुकी हुई है। लेकिन उम्मीद क्या लगा के बैठे हुए, मिलेगी हमें जन्नत। मतलब वी आर सर्टिफाइड जन्नतीज। मैं आपको खुदा की कसम बता रहा हूं कि हमारी थॉट में ये बात लिखी, जैसे हमें यकीन होना चाहिए था ना कि हमारा रिस्क यकीन है अल्लाह की जात के ऊपर। कहते तो हैं हम रिस्क राज़िक अल्लाह है, यकीन नहीं है। यकीन होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इस चीज का दिमाग में हमने बिठाया हुआ है कि वी आर सर्टिफाइड जन्नती। मुसलमान से पूछ ले, वो अपने आप को सर्टिफाइड जन्नती समझता है, वो अपना हक समझता है। और यही बनी इसराइल समझती थी कि वी आर द लव्ड वंस ऑफ अल्लाह, हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। और उस बनी इसराइल को अल्लाह ने कैसे मखजूब किया आपने देख लिया। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने हमें बचा के रखा हुआ है कि हम बीच में मखजूब नहीं होंगे इंशाल्लाह। एज अ होल उम्मत हम शिर्क पे जमा नहीं होंगे या किसी बड़े गुनाह पे जमा नहीं होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के नबी की दुआ थी जिसने हमें बचा लिया, वरना हमारी हरकतें तो ऐसी नहीं है। ये बनी इसराइल क्या है? बनी इसराइल, जिस इसराइल से आज पूरा मुस्लिम 58 कंट्रीज थरथरा रही हैं उसको चैलेंज करने से, क्या है ये वो लोग हैं जिसके बारे में हमने कुरान में पढ़ा है कि इनको कहा गया था ये फलस्तीन की जमीन तुम्हारी ही है, लेकिन सिर्फ तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इसको हासिल करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा अपने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाके। तो डरपोक कितने बड़े थे ये कि इन्होंने कहा कि जाके मूसा और आपके रब जाके जिहाद कर लें। मतलब कि हमारी कावड़नेस का ये हाल हो चुका हुआ है कि हम इस कावड़ कौम से डरते हैं। हमारी कावड़नेस इस लेवल पे जा चुकी है मुसलमानों की। मुझे तो तारीख वाला दौर याद आता है कि यार एक उनकी खातून आके कहा करती थी कि यहाँ रुको, मैं आके तुम्हारा सर भी कलम करती हूँ। वो बंदे की जरूरत नहीं होती थी मुसलमान की वहां से हिल के दिखा दे, वो आगे सर भी कलम करके चली जाती थी। खुदा न खास्ता वो दौर आने से पहले, जो कि अनकरीब अल्लाह ताला मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा दूर है, जो हमारी गैरत का जनाजा निकल चुका हुआ है। इस इसराइल से हम इतना डरते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ये 58 मुसलमान मुल्क हैं जिसमें से हम न्यूक्लियर पावर हैं माशाल्लाह, तबारकल्लाह। और दूसरी बात ये कि एक और टिक्का हमने अपने सर से जाया हुआ है, तमगा कह लें आप इसको। वैसे तमगा जुर्रत दिया जाता है ना, हमें तो तमगा है वो देना चाहिए। आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ बैड वर्ड, लेकिन बात यह है कि हमें ना अपने जो हमारे मोहसिनीन थे जिनके साथ हमने जो किया वो आपके सामने है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ हमने क्या किया आपके सामने है। कायद आज़म रहीमुल्लाह के साथ हमने क्या किया आपके सामने है। मदके बानी पाकिस्तान को एम्बुलेंस टूटी हुई मिलती है, जिसने सारी ट्यूबरक्लोसिस के साथ ये एफर्ट करके एक मुल्क बनाया। उसको वक्त पे क्या मिलता है, जब जरूरत है उसको उस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसने वो मुल्क बनाया है अल्लाह की तरफ से, तो उसको एक टूटी हुई एम्बुलेंस मिलती है। डॉक्टर यकीब खान एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाते हैं यूरोप में कि यार ही कुड, मतलब आप देखें उस बंदे की कुर्बानी देखेंगे। वो पाकिस्तान आता है और वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता, बाय फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इज एन एब्सकॉन्डर। और हमने उनके साथ क्या किया कि जो लोगों के शुक्रगुजार नहीं होते ना, वो अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं होते।
ہماری بہن عافیہ کتنے عرصے سے قید ہے، کیونکہ میری بہن نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری بیوی نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میری ماں نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. کیا کیا ہم نے اس کے لیے؟ جرات ہی نہیں ہے. چوڑیاں پہن کے نا گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے. آج کے مسلمان کو چوڑیاں پہن کے گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے اور صرف بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں شاید اسی قابل ہوں. خدا کی قسم ایک دشمن پہلے تھا ہمارا، ایکسٹرنل اینیمیز ہوتے تھے ہمارے، لیکن اب آج ہم سب سے بڑے دشمن اپنے خود ہیں. جو آپ اٹھا کے سیرہ پڑھیں اور سیرہ میں پری اسلامک ٹائمز پڑھیں، خدا کی قسم وہی ہو رہا ہے اس ملک پاکستان میں جو کلمہ کے اوپر ہم نے حاصل کیا، جو پری اسلامک ٹائمز میں ہوتا رہا ہے. عقیدے کی درستگی ہمارے ہاں نہیں ہے. کہنے کو توحید پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہوا ہے، توحید کدھر نظر آتی ہے؟ ہم نے دوسرے اپنے مذاہب کے لوگوں کو کیا بلیم کرنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. بچیوں کی عزت ہمارے دماغ میں صرف اتنی ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، ہم کہتے ہیں اپنی، یہ الفاظ سنے میں اس لیے بات کر رہا ہوں ایسے، سوری، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی نظر ٹھنڈی کر رہے ہیں. مطلب کہ عورت کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے صرف کیا ایک is she a toy for you only؟ پورنوگرافک میں ہماری ساری جو ینگ جنریشن ہے تباہ ہوتی جا رہی ہے. ایون کہ میں نے ایسے کیسز سنے کہ یار لوگ شادیوں کے بعد اپنی وائفس کے ساتھ میرٹل ریلیشن شپس بھی نہیں بنا پاتے کیونکہ ان کو پورنوگرافی کی اتنی عادت پڑ گئی ہوتی ہے کہ they couldn't make up marital relationship with their wives. اور یہ کس سے آتے ہیں؟ علماء کے پاس آتے ہیں، اسکالر سے پوچھیں جا کے، سائیکالوجسٹ سے پوچھیں جا کے. اور آج کل کے ماشاءاللہ سائیکالوجسٹ بھی ایسے ہیں. پھر ماشاءاللہ ہمارے انفلوئنسرز ایسے ہیں. اب ایک بندے کا ایک مسئلہ ہے، وہ پورنوگرافی سے دور ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کو ایک سائیکالوجسٹ نے، کوئی اللہ کے دین کو سمجھنے والا ہوگا، کسی عالم نے ریکمینڈ کیا نکاح کرو بیٹا، تم اگر افورڈ کر سکتے جسٹ گو فار اے نکاح. تو ہمارا ایک بہت بڑا انفلوئنسر، آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم ہیئر، بٹ وہ کہتا ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ پاگل ہے، اس کو اپنی سائیکالوجی کی ڈگری جو ہے نا وہ دوبارہ دیکھنی چاہیے. یہ ہمارے انفلوئنسرز ہیں. پھر کچھ ایسے انفلوئنسرز ہیں جو لوگوں کو اپنی پیسے کے تھرو لوگوں کو کمتر محسوس کراتے ہیں. ہاؤ ول دس نیشن رائز میرے بھائی؟ دس نیشن ول نیور رائز. اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا قرآن میں کہ میں نہیں حالات بدلوں گا جب تک تم اپنے حالات نہیں بدلو گے. اپنے دل کو صاف کرو، اپنی نظر کو صاف کرو، اپنے دماغ کو صاف کرو، اب استغفار کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہارے حالات ایسے بدلوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے تمہارے معاملات کیسے سیدھے کیے. استغفار سے. جو تم مرے جاتے ہو کہ میری پردادا کا نام تو میں اتنا یاد نہیں ہے. آج ہمیں چاہیے کیا؟ نرینہ اولاد چاہیے. اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دیتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کیوں چاہیے؟ کہ جی نسل چلتی ہے آگے، نسل چلتی ہے آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو کوئی بھی نہیں زندہ جو ہے وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. تو حضور کا نام آج چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ قیامت تک چلتا رہے گا یا نہیں چلتا رہے گا؟ واز ہی ڈیپینڈنٹ آن نرینہ اولاد؟ میرے بھائی لوگ اپنے کاموں سے جانے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اس کو جانتے ہیں جب وہ، جیسے ڈاکٹر کیو خان کی میں کو مثال دی، جب وہ بندہ مر جاتا ہے.
اور یہ کچھ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے سیدھی سیدھی کر رہا ہوں، اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے۔ جمعے کا دن ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سید ہے، دنوں کا سید ہے، یعنی کہ جمعے کا دن، اور ہمارے ہاں جمعے کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ whereas Christians and Yehudis, both of them, وہ سیٹرڈے کو چھٹی کرتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کانسیپٹ بیٹھا ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ 6 دن بعد اللہ نے آرام کیا سیٹرڈے کو، تو اس کانسیپٹ کو لے کے سیٹرڈے کو چھٹی کرتے ہیں، اور ہم کرسچنز جو ہیں وہ سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں، اپنے ہالیڈے، وہ اپنے اس کو ہالیڈے کہتے ہیں۔ ہمارا ہالیڈے جو ہے وہ فرائیڈے ہے، ہمیں کام پہ آنا پڑتا ہے، ہمیں جمعے کی تیاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائیں وہ سب کچھ بتایا، جو جمعے کا اخلاص ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ایک پریشر رہتا ہے دماغ پہ۔ تو ہم تو بھائی ان کے فالوورز بنتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جن کو فالو کرو گے یا جن سے محبت رکھو گے انہیں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور یہی ہمارا آج کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے میری التجا ہے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں۔ میں سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے، اس کے بعد پھر باقی مسائل دیکھیں گے۔ اور یہ جو ڈرپوک قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو یمنیوں کو سلام ہے۔ حضور کو ویسے یمنی بہت پسند تھے، یہ بات مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو یمن کے اوپر حدیث ہے نا، کہ جس میں مفہوم ہے کہ مجھے یہاں کے لوگ بہت قبائلی لوگ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے ان لوگوں کی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو بڑے پیار سے ان کو کہا تھا کہ ان کو بڑے پیار سے ایڈوائزز دینا۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ہم سے تو وہ یمنی ہیں جو اتنا سا ملک ہے لیکن پنگا کیسے لینے کو تیار ہے، امریکہ سے بھی، اسرائیل سے بھی، اور برطانیہ سے بھی، ہر کنٹری سے، لیکن وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرخرو کرا گئے۔ whereas we having them all the might we have are sitting like idle ducks۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔